تو امام رضی رحمہ اللہ کتابونه سکے چنانچہ حدیث مبارکو بانے بغیر دا منطق نسڑے نہ کوئی گی ذہن دراغ نبی کریم علیہ السلام دے ماسپخین منس کے سم وشو دو رکاتے ہو کنا نبی علیہ السلام تو ذولیدین رضی اللہ ترنہو ہوئے دا خبر کئی چھے ابو سیرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ چھے من مختصر شوے دے کتاسو نحیر شوے دا نو نبی کریم علیہ السلام سلب کلی کئی کل ذالک لم یکن ادھر تو دو سلب کلی ہوئی کنا کل ذالک لم یکن ہمیں دردی خبر سر ذہن ترالا صحابی سے بات ہوئی ایجاب دا جزی کئی ہوئی بعض ذالک قد کان یا رسول اللہ بازی دا دین خوشی بھی دی نو تو سوچو گئی کہ سڑے پسل بھی کلی ہوئی چاہے جزی بانے نہ کوئی بھی دے بخوری پتی حدیث بانے کوئی خوبا یو خبر دا چی رٹائی لگولی نفس ترجمہ کئی پا حقیقت دا کلام بانے اغنر سی اگر جدا خبری دی صحیح شواف بلا شیوخ الحدیث شیخ البلاد جوڑ شوی دی اللہ تعالیٰ نے زمین کو استاسو اب پہال بانے رحمو کہ اللہ نے حقیقت دا کتابوں زمین سمجھ تراولی بارحال اگر چلے رضو دا مدرسی طالب علم او دے جمعیت علماء اسلام ازاخل بالا اگر نائب امیر داغی فرزن فروخ سیر دا اگر دعوت کرکم چاگراشی او مختصر متقبل خبر اوڑان دیشی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جناب صدر محترم علماء کرام مشایخ عظام اور طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم جناب کریم اللہ صاحب کا تہہ سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع عطا فرمایا آج مجھے جس موضوع پر نقوشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے جب بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے ہمیں رسول اللہ کا دیوانہ چاہیے ہمیں رسول اللہ کا دیوانہ چاہیے اور جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی برائی اور جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی برائی اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات پہنچانے کے لیے نبوت کا ایک سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے پیارے پیغمبر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتی ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا تھا نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور مہر لگے ہوئے نبی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ان واضح دلائل کے باوجود میرے وطن میں کچھ بے غیرت اٹھ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسری طرف ایک غیرت مند اور بہادر جوان اٹھ کر اس کا سنتر سے جدا کرتا ہے تو حالات کی سبب ضروری ہے کہ میرے ملک کے ٹھیکیدار تو ناموسی رسالت پر حملہ کرنے والے کو بعزت بری کر دیتے ہیں لیکن اس بہادر اور غیرت مند جوان کو جیل میں بند کرتے ہیں جو ناموسی رسالت کی خاطر
یہ دہشت گرد ہے، تو ہاں اگر ختم نبوت کی پاسداری کرنا دہشت گردی ہے، اگر ناموس رسالت کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے، اگر ناموس رسالت پر پیٹنا دہشت گردی ہے، اگر ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے کا سر تن سے جدا کرنا دہشت گردی ہے، تو ہاں ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گرد رہیں گے، ہم دہشت گرد جیئیں گے اور ہم دہشت گرد ہی مریں گے۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح حکومت میں ختم نبوت پر بار بار حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے حکمرانوں نے چپ ساتھ لی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے میرے وزیر اعظم صاحب، ہاں میں مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ صادق و امین ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، کیونکہ آپ ہی وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی۔ لیکن میرے اس چھوٹے سے دماغ میں کچھ سوالات گردش کر رہے ہیں کہ کیا ریاست مدینہ میں ناموس رسالت پر بارہا حملے ہوتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ میں ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے کو باعزت بری کر دیا جاتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ میں ناموس رسالت پر مر مٹنے والے جوان کو جیل میں بند کیا جاتا تھا؟ کیا ناموس رسالت پہ علماء کو ناحق شہید کیا جاتا تھا؟ نہ میرے بھائیوں، نہ۔ آج میرا گلہ ان سے بھی ہے، لیکن آج میرا گلہ اپنے عوام سے بھی ہے، کیونکہ سب کچھ جان بوجھ کر بھی وہ غلط راستے کا انتخاب کر رہے ہیں، وہ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن ذرا سوچئے، اگر کل حشر کے دن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے تمہاری شفاعت سے انکار کر دیا اور تم سے منہ پھیرا اور کہا کہ تم نے کیا کیا، تمہارے ملک میں میرے ناموس پر بارہا حملے ہو رہے تھے، میرے خاکے بنوائے جا رہے تھے، میرے وارثوں کو شہید کیا جا رہا تھا، تم اس وقت کہاں تھے؟ میں نے تو طائف کی گلیوں میں تمہارے لیے پتھر بھی کھائے، تکلیفیں بھی برداشت کی، غم بھی سہے، لیکن تم تو ایک آواز تک اٹھا نہیں سکے۔ میں تو راتوں کو اٹھ کر نہ اپنے لیے دعا مانگی، نہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی، نہ اپنی شفاعت کے لیے دعا مانگی، نہ اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ میری دعا تو تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی تھی، لیکن تم تو ایک آواز تک اٹھا نہیں سکے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں، میری الفاظ ذرا سخت ہو گئے، لیکن کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے سچ، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے سچ، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کا ہوگر نہیں ہوں میں۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی طرف لوٹے اور ناموس رسالت کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ آپ کے سامنے کھڑا یہ 20 سال کا جوان اپنے سینے پر ناموس رسالت کی خاطر اپنے سینے پر گولیاں کھانے کو تیار ہے، اپنی جان دینے کو تیار ہے، اپنا سر تن سے جدا کرنے کو تیار ہے۔ کیا ناموس رسالت کی خاطر آپ مر مٹنے کو تیار ہیں؟ کیا تیار ہے؟ ذرا اونچے ماشاءاللہ آپ کا جذبہ قابل دید ہے، لیکن وقت کی اختصار کی وجہ سے میں اپنے تقریر کا اختتام باطل قوتوں کو جواب دینے کے لیے ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں وفا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں وفا کا راز مضمر ہے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مرضی ہے، ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، ہمارے
خود اہل